دیا جاتا ہے۔ اللہ رحمت کرے محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ پر، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کی آوازے کو اس پاک سرزمین سعودی عرب سے بلند کیا۔ محمد بن سعود سے اللہ راضی ہو رحمہ اللہ، انہوں نے امام محمد کا ساتھ دیا، اور یہ دھرتی جہاں پر دربار لسوڑی شاہ، پھسوڑی شاہ، اعتشاہ، کامہ والی سرکار کے نہیں تھے، جہاں زید بن خطاب کا قبہ تھا، جہاں خدیجہ کے دربار تھے، جہاں صحابہ کی قبریں تھیں، ان سارے درباروں سے اس دھرتی کو پاک کر کے یہاں ایک اللہ کے گھر کو چھوڑا گیا، اور اعلان کیا گیا لوگوں یہ پیشانی جھک سکتی ہے تو عرش والے کے سامنے، اور بندے کی پیشانی بندے کے سامنے نہیں جھکا کرتی۔ اللہ رحمت کرے امام عبدالعزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ پر، جس نے ایک بار پھر اس دھرتی کو شرک سے پاک کیا، اور رب کے گھر میں کھڑے ہو کر رب سے ڈر کر کہتا ہوں اللہ کی قسم کائنات کی سیر کر لو، آپ کو امام عبدالعزیز رحمہ اللہ کی اس پاک سرزمین کے علاوہ کوئی دھرتی نظر نہیں آئے گی جہاں پر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ یہ وہ دھرتی ہے جہاں پہ گردن چھپتی ہے تو اللہ کے سامنے آواز بلند ہوتی ہے تو اللہ کے نام کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی درگاہ نہیں ہے اس دھرتی کو پاک کر۔ مولانا طارق جمیل مورڈا شریف کا ایک دربار ہے، وہاں پر گئے، گدی نشین سے ملاقات ہوئی، گدی نشین نے کہا کہ آئیے ہمارے عرس پہ تشریف لائیے، تو یہ اپنے 25 امیروں کو لے کر مولڑا شریف کے خطاب فرمانے کے لیے اس دربار پہ عرس والے دن 19 اور 20 اپریل کو پہنچے۔ صاحب وہاں پر پہنچے اور گدی نشین نے مولانا طارق جمیل کے بارے میں کہا کہ میں نے صاحبزادہ حفیظ الرحمان بریلوی کی تقریر سنی اور مولانا طارق جمیل کی تقریر سنی، ایک بریلوی کی تقریر سنی، ایک دیوبندی حضرت کی تقریر سنی، مجھے ان دونوں کے درمیان حد دیوار، فاصل، بننا، کہتا یہ بڑے لفظ ہیں، مجھے تھوڑی سی بننی بھی نظر نہیں آئی۔ طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں غور کیجئے، کہتے ہیں پہاڑ پر کوہ طور پر نور کی ایک تجلی گری تو موسیٰ علیہ السلام زمین پہ گر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ پڑنے والی تجلی کو برداشت نہیں کر سکے، یہ اس کی پرواز تھی، اور میرے نبی کی پرواز کیا تھی کہ اللہ نے عرش پہ اپنے حبیب کو بلا کر کیا کہا یا حبیبی ادنو منی، اللہ کے نبی عرش پہ پہنچ گئے، اللہ بھی عرش پہ ہے، نبی بھی عرش پہ ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب اور آگے آ جاؤ، اللہ نبی کھسک کے تھوڑے جگہ ہوندے نے، وہ پھر کہتا ہے اور آگے آ جاؤ یا حبیبی ادنو منی، نبی اور آگے ہوتے ہیں، اللہ پھر کہتا ہے یا حبیبی ادنو منی، اے میرے حبیب اور آگے آ جاؤ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا فرماتے ہیں کہ وہ 70,000 پردے نور کے جو عرش پہ پڑے تھے وہ بھی چاک ہو گئے، اللہ نے اپنے ساتھ بٹھایا اور 3 مرتبہ کہا اور آگے اور آگے اور آگے، تو بتاؤ میرے نبی کی پرواز کتنی بلند ہوگی۔ پہلی بات مولانا کاش آپ نے یہ قصہ سناتے ہوئے کسی ایک حدیث کا نام ہی بیان کر دیا ہوتا کہ یہ حدیث فلاں کتاب کے اندر موجود ہے جس سے میں نے یہ قصہ پڑھا۔ پہلی بات اللہ اپنی صفت علوم میں تنہا ہے، یکتا ہے، اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، اللہ کی کوئی مخلوق اللہ کے عرش پہ نہیں جاتی۔ اور دوسری بات قیامت کی دیواروں تک مولانا طارق جمیل اس قصے کا، اس جھوٹے واقعے کا کوئی ثبوت نہیں دے سکتے، کہیں پر اس کی دلیل نہیں مل سکتی۔ یہ کتا کہاں کا تھا؟ بولو کتا کہاں کا تھا؟ مدینے کا کتا۔ جہاں مدینے کے کتے ہوں وہاں رحمت کے فرشتے، اور جہاں غوث پاک کے کتے ہوں۔ یہ کتا کس کا بنایا ہوا؟ جی یہ کتا اللہ کا بنایا ہوا۔ جہاں اللہ کے بنائے ہوئے کتے ہوں وہاں فرشتے، اور جہاں مولوی خود اپنے آپ کو کتا بنا دے، میں کتا ہوں۔ یہ احمد رضا خان صاحب بریلوی ہدائی کے بخشش صفحہ 60 پر کہتے ہیں تیرا یہاں کون پوچھتا ہے اے رضا، تجھ جیسے 1000 کتے پھرتے ہیں۔ وہ کہتے میں بھی کتا ہوں۔ الیاس قادری صاحب کہتے ہیں کہ میں تو غوث پاک کے کتوں کا بھی کتا ہوں۔ اب جو اذان سے پہلے درود پڑھتا ہے وہ بدعت ہے۔